نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله مولانا العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بآواز بلند حضور سید کونین کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر دیجئے الصلاۃ والسلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محتشم سامعین و حاضرین، یقیناً اس وقت ہم سب لوگ محو عبادت ہیں کہ اس وقت ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے سب لوگ یہاں پہ جمع ہیں۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کا بے پایاں فضل و کرم ہوا کہ ہم سب کو اللہ نے یہاں پہ بیٹھنے کا موقع عطا کیا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، خالق کائنات نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت منافقین کی بات کر رہا ہے اور فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، ایمان لاؤ، کیا کرو؟ اب بولیے کیا کرو؟ کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ؟ اللہ فرما رہا منافقوں ایمان اس طرح کا لاؤ جس طرح کا ایمان میرے حبیب کے صحابہ لے کے آئے۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ ایمان اس طرح کا لاؤ جس طرح کا ایمان میرے حبیب کے صحابہ لے کر آئے ہیں۔ قالو، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں آنؤمن، کیا ہم اس طرح کا ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، جس طرح کا یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں معاذ اللہ۔ توجہ ہے میری طرف؟ قرآن ہے نا رب کا، علماء یہاں پہ موجود ہیں، بندہ ناچیز کو زیب نہیں دیتا کہ ان کے ہوتے ہوئے گفتگو کرے، ان کی شفقتیں اور محبتیں ہیں، لیکن اب آپ کی توجہ چاہوں گا۔ منافقین سے رب کہہ رہا ہے، خطاب کر رہا رب کا ایمان لاؤ اس طرح کا جس طرح کا میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے۔ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں قالو انؤمن، وہ کہتے ہیں ہم اس طرح کا ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جس طرح کا یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں معاذ اللہ۔ تو خدا پھر ان سے خطاب کرتا ہے الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، یہی لوگ بیوقوف ہیں۔ رب کہتا ہے منافقوں بیوقوف تو تم ہو ولیکن لا یعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ تو رب تعالیٰ نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ
ایمان مکمل میرے حبیب کے صحابہ کا ہے، اور ایماندار وہی ہوگا جو اس طرح کا ایمان لائے گا جس طرح کا میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے گا۔ اب منافق کون تھے؟ توجہ ہے، منافق وہ تھے جو پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ آج یہی تو سادہ لوگ مسلمانوں کو اسی بات سے تو ورگلایا جا رہا ہے، اسی بات سے ورگلایا جا رہا ہے۔ جب کسی سے گفتگو کی جاتی ہے نا کہ تم قادیانیوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو، ان کے پاس کیوں جاتے ہو، ان کے ساتھ دوستیاں کیوں نبھاتے ہو، ان کی بیٹھکوں میں کیوں جاتے ہو، ان کے ڈیروں کو کیوں آباد کر رہے ہو، تو لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں حضرت جی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ باتیں میں سننی پڑتی ہیں جب بندہ میدان عمل میں نکلتا ہے نا، تو حضرات موجود ہیں، یہ باتیں سننے پڑتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار وہ نمازی ہماری مسجد کے ہمارے ساتھ روزے رکھتے ہیں، ہمارے والا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن رب نے 1400 سال پہلے منافقین سے کہہ دیا تھا منافقوں تمہارے روزے بھی نہیں چاہیے، تمہاری نمازیں بھی نہیں چاہیے، تمہارا کلمہ کچھ نہیں چاہیے، ایمان اس طرح کا لاؤ جس طرح کا میرا حبیب کے صحابہ ایمان لے کے۔ اب وہ کون سا ایمان؟ توجہ ہے، وہ کون سا ایمان؟ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا جو ہمسائے کا گھر ہے نا اس میں کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، منافق اور مومن کا فرق بتاؤں۔ تو یا رسول اللہ اس کی کھجور کی ٹہنیاں میرے سہن میں جو ہے نا انہوں نے چکاؤ کیا ہوا ہے، کچھ کھجوریں گر پڑتی ہیں تو میرے بچے اٹھا کے انہیں منہ میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ بڑا سخت مزاج ہے، وہ آتا ہے اور میرے بچوں کے منہ میں جو کھجوریں ہوتی ہیں انہیں اپنی انگلی سے نکال دیتے ہیں۔ آپ کچھ کیجئے نا۔ رسول اللہ تشریف لائے، امام الانبیاء تشریف لائے نا، حضور نے اس سے فرمایا یہ کھجور تو مجھے دے دے، میں تم سے جنت میں کھجور کا وعدہ کرتا ہوں، جنت میں کھجور کا، اب بولو نا جی، جنت میں کھجور کا۔ تو وہ پسو پیش کرنے لگا، اس نے کہا نہیں جی منافق تھا نا، کلمہ پڑھتا تھا، کلمہ وہ، اب بولیے نا یار، کلمہ وہ پڑھتا تھا۔ تو کہنے لگا نہیں حضور وہ ایسے ہے نا، ایسے تو ایسے نہیں ہے، یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، میرے بچوں کو بڑی پسند ہے، تو یہ میں بیچ نہیں سکتا، ایسے نہیں کر سکتا۔ حضور واپس تشریف لائے، ایک اور صحابی رسول کو پتا چلا کہ اس نے حضور کے ساتھ ایسا کیا ہے، وہ آئے، انہوں نے کہا بیچتے ہو؟ کہا نہیں، کہا مانگو تو صحیح، مانگتے کیا؟ اس کے بدلے مانگو تو صحیح۔ اس نے کہا بات پکی ہے، اب مومن تھا نا، تو کہا بات پکی کو چھوڑ، تو بات کر، مانگتا کیا ہے؟ تم مجھ سے مانگتا کیا ہے؟ جب اس نے پوچھا بار بار بات پکی ہے، آپ نے فرمایا منہ کھول تو صحیح، مانگ تو صحیح، تیری اوقات کا پتہ تو چلے۔ اس نے کہا تیرے پاس جو 600 کھجور کا باغ ہے نا وہ اس کے بدلے مجھے دے دے، بس اتنا۔ انہوں نے کہا بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، اور اتنی بات ہے 600 کھجور کا باغ۔ اس نے کہا تو دے دے گا؟ دینا کیا، کھجور دے، باغ تیرے والے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرمایا تیری اوقات ہی اتنی ہے، 600 کھجور کا باغ اسے دیا، یہ رسول کریم کی بارگاہ میں، آقا وہ میں نے سودا کر لیا، وہ سودا کر لیا۔ حضور نے فرمایا کیسے؟ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ سودا ہو گیا ہے۔ آقا نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی آقا وہ میں نے نا باغ اپنا اسے دے دیا۔ حضور نے فرمایا اب وہ بات ایک کھجور جنت کے جو وعدہ کیا تھا نا، اب میرا بھی وعدہ اور بدل گیا۔ اب آقا میں نے کھجوروں کا باغ دے دیے، فرمایا اس سے بات ہوئی تھی تو اس کے بدلے جنت میں ایک کھجور کا وعدہ کیا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے جنت میں تیرے لیے کئی باغات اور کئی پھل تیار کر دیے۔ یہ فرق ہے مومن اور منافق کا، یہ
فرق اور مومن اور اس ایمان کے بارے میں رب کہہ رہا ہے حضرت جی، اس ایمان کے بارے میں رب کہہ رہا ہے منافق کو اس طرح کا ایمان لاؤ، منافق کو اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا ایمان میرے حبیب کے صحابہ لے۔ سامنے محترم، وہ صحابہ جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اب سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جنگ یمامہ کی تاریخ تو پڑھی ہوگی، تو اس میں پھر آپ نے حضرت طفیل ابن عمر کا وہ واقعہ بھی پڑھا ہوگا۔ جب جاتے جاتے آپ نے خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ خواب دیکھا، تو صبح صحابہ کو سنانے لگے کہ یار رات کو عجیب خواب آیا۔ تو دوستوں نے پوچھا کیسا خواب؟ کہا خواب میں دیکھا کہ میرا سر کا حلق کر دیا گیا ہے، میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا ہے، میرے سامنے ایک عورت کا پیٹ چاک ہوا تو میں اس میں داخل ہو گیا، میرا بیٹا دوڑتا ہوا میری طرف آیا تو وہ پیٹ کو بند کر دیا گیا۔ تو صحابہ کہنے لگے خواب تو خطرناک ہے۔ فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، مجھے پتہ ہے اللہ مجھے اس جنگ یمامہ میں شہادت کی موت عطا کر دے گا۔ فرمایا جو حلق کیا گیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ مجھے شہادت دے گا، جو میرے منہ سے پرندہ نکلا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری روح کف سے انسری سے پرواز کر جائے گی، وہ جو عورت کا پیٹ چاک کیا گیا وہ میری قبر ہے اور میں اس میں داخل ہو گیا، میرا بیٹا آیا تو پیٹ بند کر دیا گیا۔ اس جنگ میں اللہ مجھے میرے بیٹے کو شہادت کی موت نہیں دے گا، میں جانتا ہوں۔ لیکن پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے یہ نہیں کہا یار حالات کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں مجھے چلا جانا چاہیے مدینے واپس، حالات میرے لیے کوئی ایسے سازگار ہے نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ جنگ یمامہ میں گئے اور شہادت کا جام نوش کر لیا۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ حضور کے صحابہ ہیں، اور انہی کے بارے میں رب فرما رہا ہے اس طرح کا ایمان لاؤ منافقو، اس طرح کا ایمان لاؤ جس طرح کا ایمان میرے حبیب کے صحابہ ہیں۔ تو سامنے محترم، ہمیں صحابہ کبار کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، جس طرح کی محبت حضور کے صحابہ نے حضور سے کی ہے ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہوگا۔ حضرت جب 80,000 کا لشکر جرار تھا مسلمہ کے پاس، کسی صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ تو نہیں کہا حضرت جی کیا کر رہے ہیں آپ، انہیں جائیں نفس مسئلہ سمجھائیں انہیں، یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے، یہ قتل کیوں، قتل و غارت کیوں؟ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا ہی بنایا وہ قانون توڑا، پہلے کہا بدری صحابہ نہیں جائیں گے، پھر خود ہی فرمایا اب بدری بھی جائیں گے کیونکہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کا معاملہ آ گیا۔ تو پھر ہمیں اپنی مصروفیت کو ترک کرنا چاہیے، پھر ہم جب ختم نبوت کی بات آئے تو پھر ہر چیز کو پس سے پش ڈال کر حضور کی ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں آ جانا چاہیے۔ میدان عمل میں وقت نازک ہے، فتنوں کا دور ہے، حالات بڑے نازک ہیں، پیسے کی ہر بندے کو ضرورت ہے، اچھے مکان کی ہر بندے کو ضرورت ہے، اچھی گاڑی کو ہر بندے کی ضرورت ہے، اور اسی کمزوریوں کی وجہ سے مسلمان اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ قادیانی فری میڈیسن کا اعلان کرتے ہیں، فری میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں اور دوائی لینے وہ جا رہے ہیں جو عاشق رسول کہلاتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ ہاسپیٹل قادیانیوں کے فری میڈیسن لینے والے وہ لوگ ہیں جو سال کے بعد کروڑوں روپے لگا کے محفل میلاد کروانے والے ہیں۔ کیا یہ عشق رسول ہے؟ ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 1000 بار لوگوں کو بتانا ہوگا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے ہوں گے، لوگ ہاتھ جوڑنے سے بھی واپس نہیں آ رہے۔ خدارا یہ ہم نے دیکھا، ہم نے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، کیوں جاتے ہو ان کے ڈیرے پہ چائے پینے؟ نہیں رک رہے لوگ، لیکن ہم نے یہ کہنا چھوڑ تھوڑی دینا ہے، ہم نے تو پھر بھی جانا، ہم نے تو پھر بھی جانا۔ لوگ نہیں رک رہے، لوگ جاتے ہیں مرجنیوں کے ڈیروں میں۔ دیہاتوں میں یہ ماحول ہے، چائے پینے کے، پیناڈال کی گولی کے، چند ٹکوں کے لیے
وہ باطل ہو کر اتنے آگے نکل چکا ہے، تو ہم تو مسلمان کہلانے والے ہیں، ہم تو حضور کے عاشق کہلاتے ہیں۔ تو صاحبو، ایمان اتنا سستا نہیں ہے، حضور کی رضا اتنی سستی نہیں ہے کہ سال آنے کے بعد چند ہزار کی لڑیاں لگائیں تو حضور راضی ہو گئے، چند دیگیں پکا کے محفل میلاد کروا لی تو حضور راضی ہو گئے، بس سال اسی سے گزارا جائے گا۔ نہیں، ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا، ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہوگا اور انہیں روکنا ہوگا اور ان کے ایمانوں کو بچانا ہوگا۔ آخری بات کرتا ہوں، پھر اجازت چاہتا ہوں۔ بابا جی نقیب اللہ شاہ صاحب ایک قصور کے قریب آپ کا مزار ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس نا ایک عبداللہ نامی شخص آیا، بنگال کا رہنے والا تھا، پرانی بات۔ اس نے کہا حضرت جی مجھے بچا لیجئے، مجھے کیا کیجئے؟ بچا لیجئے، ورنہ میں کل مر گئی ہوں۔ بڑے لوگوں پر بڑے امتحان آیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھئی کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے شادی کے لیے نا رشتہ کوئی نہیں دیتا، مرضی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے، میں کل اسے شادی کروں۔ آپ نے فرمایا نام کیا؟ اس نے کہا عبداللہ میرا نام ہے۔ کہاں کا رہنے والے ہو؟ بنگال کا رہنے والے ہو۔ کرتے کیا ہو؟ آرمی میں ملازم ہوں۔ تنخواہ کتنی ہے؟ کل تنخواہ بس گزارا چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیلیا تم مرضی نہ ہو، کل ہمارے پاس آ جانا، ہم تیرا نکاح کل ہمارے پاس آنا، ہم تیری شادی کر دیں گے۔ شام ہوئی حضرت جی، آپ نے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ساروں کو بٹھایا، خان برادری صاحب کا تعلق تھا، بٹھایا، اپنے گھر والوں سے کہا بھئی کل وہ عبداللہ نامی شخص آئے گا، میں اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا، میں اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا۔ تو ایک رولا بن گیا نا گھر میں، لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کون آتا ہے جس کی نہ جان نہ بچانا ہے اور بابا کی بیٹی کا رشتہ مانگے، ہاتھ توڑ کے رکھ دیں گے۔ آپ بابا نقیب اللہ شاہ صاحب بولے، آپ نے فرمایا گھر والا، بات عبداللہ بنگالی کی نہیں، بات اس کی ملازمت کی نہیں، بات اس کی تنخواہ کی نہیں، بات اس کی جان اور پہچان کی نہیں، اے بات اسے مصطفیٰ کی آگئی ہے، بات حضور کی ناموس کی آ گئی ہے۔ وہ کل آئے گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا۔ پھر نکاح بھی کروایا، پھر ساری عمر پاس رکھا، اس کی خدمت کی، کہا یہیں پہ تیری خدمت کروں گا۔ آج بھی اس کی وہیں پہ قبر ہوگی۔ یہ ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے نا یار، یہ کیا ہے؟ تو مومن خطروں سے گھبرایا نہیں کرتے، مومن خطروں سے گھبرایا، جو حالات سے ڈر جاتے ہیں لوگ، وہ مومن نہیں ہوتے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے۔ دوستو صاحبو، ایمان وہی ہے جو رب نے فرما دیا کہ ایمان اس طرح کا لاؤ جس طرح کا ایمان میرے حبیب کے صحابہ نے۔ تو ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا ہوگا کہ حضور کے صحابہ نے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کیسے کی، حضور کے صحابہ نے حضور کی ناموس کا پہرا کیسے دیا، حضور کے صحابہ نے کیسے اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ پھر رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وما علیہ الا اللہ۔